وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى باري. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، بخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام آپ سے پڑھیے. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس الأرض الجومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، فأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما بنعمة ربك فحدث. وقال موضع آخر في القرآن الحكيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأوعاها وأداها كما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گفتگو اللہ بود. عزیزان گرامی اور خواتین اسلام، علماء اعزام، بہت اہم مجلس، نورانی مجلس کہ جس میں اصلاح القطب بعد کتاب اللہ تعالی
صحیح البخاری کی آخری حدیث کا درس ہو رہا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے بعد جو سب سے صحیح ترین، سب سے اعلیٰ اور عمدہ کتاب وہ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جو اصل زبان عربی ہے اور آپ کے ارشادات جو عربی زبان میں ہیں اور ہم تک متصل سند کے ساتھ وہ پہنچے ہیں، امام المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل جعفی بخاری نے ان احادیث کو اس کے اندر جمع کر دیا۔ یہ احادیث پاک اسلام کا مرکز ہے، جس طریقے سے اسلام کی بنیاد اور اسلام کا مرکز دین اسلام کی اشاعت کا معاملہ اور صراط مستقیم پر چلنے کا نظام قرآن حکیم سے ہے، کہ جس کی ہم دعا پانچوں نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تشریحات وہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ارشادات سے سامنے آتے ہیں۔ قرآن حکیم ایک قانونی کتاب کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمائی۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یکبار کی قرآن کریم نازل ہوا، اور جس طریقے سے ضرورت پڑتی گئی تھوڑا تھوڑا قسطن نجمن قرآن کریم 23 برس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا۔ قرآن کریم کی تشریحات، قرآن کریم کے احکامات اللہ رب العزت کی وحی کا نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے رہتی دنیا تک احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کے اندر سرخروئی ہم کو حاصل ہونا ہے تو اللہ رب العزت کی کتاب حکیم پر عمل کرنا ہے اور احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر ہمیں اپنی زندگی میں ایک خوبصورتی پیدا کرنا ہے۔ جتنی بھی سنتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں، ان سب سے دل کے اندر کینا پیدا ہوتا ہے،
دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اعمال کے اندر ترقی ہوتی ہے، ایک بہترین انداز میں پرواز حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے آدمی دونوں جہان میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے تو بالکل حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ارشادات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ان کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اسے یہ کہا کہ تم تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیا کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو انتہائی خوشی اور انبساط کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ کبھی آپ کسی پر ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کچھ ہدایت کے لیے بیان فرماتے ہیں، لہذا سب چیز نہ لکھا کرو۔ ان صحابی نے لکھنا بند کر دیا۔ چند دن گزر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر معلوم کیا کہ بھائی تم کچھ لکھ دیا کرتے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تم نہیں لکھتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے تفصیلاً واقعہ ذکر کیا کہ فلاں شخص نے منع کر دیا، اس لیے ہم نے لکھنا بند کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کا نبی چاہے فرحت و مسرت کی حالت میں ہو، چاہے ناراضگی کی حالت میں ہو، اس کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق نکلتی ہے، تم لکھ لیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر پاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر القا ہے، ربانی ہوتا ہے، اس کو آپ بیان کر پاتے ہیں۔ قرآن کریم جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیا گیا، اور اس کا بھی پس منظر ہے، قرآن کریم کے حافظ قرآن بہت ہی سینے کے اندر پورا کے پورا قرآن کریم بہت سے صحابہ کرام کے درمیان میں سینوں کے اندر محفوظ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے لوگ دین سے پھر گئے، بہت سی چیزیں ایسی پیش آنے لگی کہ جس کی بنا پر ان سے جنگ کی گئی، جہاد کیا گیا، اور اس میں بہت سے قراء، بہت سے حافظ وہ شہید ہوئے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ جنگ کا بازار گرم ہے، اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا بہت سا حصہ ہم سے چھوٹ جائے۔ ابھی تو صحابہ کرام بھی موجود ہیں، قرآن کریم کے حافظ بھی موجود ہیں، خلفاء راشدین بھی موجود ہیں، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے موجود ہیں،
قرآن کریم جن کے سامنے نازل ہو رہا ان کو بھی دیکھنے والے موجود، قرآن کریم کو لکھنے والے موجود کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کے لکھا دیا کرتے تھے، کیوں نہ اس قرآن کریم کو جمع کر دیا جائے، یکجا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر تشریف لا رہے ہیں، اپنے مدعا کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، یہ آپ اپنی ذمہ داری میں کام مکمل کرا دیجیے، بہت اہم کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یہی ٹھیک ہے، واللہ یہی بہتر ہے، برابر اس پر اصرار کرتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو گیا تو انہوں نے کاتبی نے وحی کو بلایا اور ان کے سامنے یہ کام کی نوبت رکھی اور یہ کہا کہ اس قرآن کریم کو جمع کر دیا جائے۔ انہوں نے بھی اولا وہی عذر کیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، لیکن ان دونوں حضراتوں کے سمجھانے کے باوجود پھر ان کو بھی شرح صدر ہو گیا اور قرآن کریم اس طریقے سے جمع کیا گیا کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت آتی اس پر دو گواہ لیے جاتے اور قرآن کریم جو کھجور کے شاخوں پر، درختوں کے پنکھوں پر اور اسی طریقے سے چاندی کی ہڈی پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، اس کو جمع کر دیا گیا، یکجا کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب قبیلہ بنو سعد کا سفر ہوا اور وہاں جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی جھوپڑی میں جو اپنی چھوٹی سی عمر بچپنے کی گزاری ہے، اس منظر کو دیکھا، انتہائی پررونق وہ جگہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، ابھی تک مشک اور عنبر کی خوشبو مجھ سے محسوس ہوتی ہے۔ وہاں اس جگہ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ جہاں پر سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، سینہ چاٹ دیا گیا اور دائی حلیمہ اس واقعے کی بنا پر شہدر رہ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی خدمت میں پہنچے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے قریشی بھائی کو چیک کر دیکھو ان کو کیا ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور اس کے شوہر دوڑے دوڑے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور متغیر ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے احبار اور قبائل معلوم کیے ہیں اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور امی جان حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور سپرد کر کے گئے۔ وہ جگہ چاروں طرف پتھریلی جگہوں کے درمیان میں ہے، ریگستانی علاقہ ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، لیکن جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر کے
آپ کا سینہ حضرت جبرائیل نے چاک کیا تھا، وہاں پر ہرا بھرا سب کا ہے. یہ ہے رحمت اللہ علیہ کی شان کہ جہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچ جائے، جہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچ جائیں، جہاں پر بھی دین کا غلغلہ بلند ہو جائے، جہاں پر اسلام کا نظام سامنے آ جائے، وہاں پر چاروں طرف ہریالی، سرسبزی، شادابی، اللہ تعالیٰ کی طرف انوار، اس مقام کے اندر برکتیں اور نور ہوئی نور پیدا ہو جائے. اسی جگہ پر ایک موزیم بھی دیکھا اور اس میں ان چیزوں کو دیکھا کہ جس پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی. وہ پتھر ہیں سفید اور کھجور کے پنٹے ہیں، اسی طریقے سے ہڈیاں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. پیارے عزیزوں، اس طریقے سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور ہم تک محفوظ طریقے پر قرآن کریم کو پہنچایا گیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس بات کے عرض کرنے کا معاملہ اس طریقے پر ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ دین اسلام کی بنیاد قرآن کریم کس طریقے سے ہم تک محفوظ انداز میں پہنچے. اسی طریقے سے دین اسلام کی اصل بنیاد احادیث. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفۃ المسلمین بنا اور ان کو فاروق ثانی کہا جاتا، عدل انصاف کا معاملہ ان کا اس طریقے سے مشہور و معروف کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیاں اور بکریاں پانی پیا کرتے. ایک مرتبہ معاملہ یہ پیش آیا کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا اور بکری کو شکار کر کے لے چلا. چرواہے نے برملا کہا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس بنا پر اس بھیڑیے نے حملہ کیا اور بکری کو شکار بنا لیا. معلوم ہوا کہ وہی وقت، وہی تاریخ، وہی دن تھا کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. پیارے عزیز، یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون ہے اور کس طریقے کا معاملہ ہے؟ وہاں کے وفود ملاقات کرنے کے لیے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے تشریف لا رہے ہیں. جب کھانے کا وقت ہوا تو ان سفرا نے، ان وفود نے کھانے کے نظام کو دیکھنا چاہا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ مہمان خانے میں تشریف لے جائیں، آپ کا کھانا آپ کے اعزاز کے لحاظ سے وہاں پہ تیار کیا گیا ہے. لیکن ان سب نے اس بات کی درخواست کی کہ ہم تو آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی بیٹھو، جو ہمارا کھانا ہے اس کو تناول کرنا. تھوڑی دیر میں چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، کھجوریں اس پر رکھی گئی، خشک روٹی کے ٹکڑے رکھے گئے، شہد رکھا گیا، کچھ پنیر کے ٹکڑے رکھے گئے اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے میرا کھانا، آپ اس کو گوشت فرمائیں. ان لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اتنی بڑی اسلامی سلطنت کا مالک اور اس طریقے سے اس کے کھانے کا نظام انتہائی سادگی کے ساتھ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی ہے میرا کھانا، یہی ہے میری غذا اور یہ میرے اصل آمدنی سے ہے، اس کے اندر بیت المال کا کوئی شمولیت نہیں. پیارے عزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی جنگوں کا میدان گرم تھا اور اسلامی لشکر جا بجا بھیجے جا رہے تھے. اس میں بھی شہادت کا معاملہ سامنے آ رہا تھا.
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر لاحق ہوا کہ کئی احادیث کا بہت سا ذخیرہ ہم سے نہ چھوٹ جائے، اس کو جمع کرنے کا نظام بنایا۔ لہذا اس وقت کے محدث حضرت ابوبکر بن حزم، ابن ابی شیبہ اور دیگر حضرات ان کو بلا کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمایا کہ احادیث کو جمع کر دیا جائے۔ انہوں نے بھی اولاً معذرت کی ہے، لیکن جب ان کو شرح صدر ہو گیا تو پھر احادیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا شروع کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے ارشادات کو صحابہ کرام سن کے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے، کچھ صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے، اور سب سے اہم کام جو حدیث پاک کے جمع کرنے کا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتے۔ پیارے حاضرین، اگر کسی چیز کو یاد رکھنا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کیجیے، وہ چیز یاد رہے گی۔ اگر کوئی معلوم کرے گا تو اپنا عمل کے جو کتاب اللہ اور حدیث پاک کے بالکل مطابق ہوگا، اس عمل کو دیکھ کر کے آپ صحیح مسئلہ بیان کر دیں گے اور پھر وہ چیز آپ کے سامنے بالکل صاف ستھرے سے آ جائے۔ یہ تینوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمائش تھی، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت عمر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابی شکل میں احادیث کو اس طریقے سے جمع کیا ہے، اور پھر صحاح ستہ کا وجود اور دوسری کتابوں کا حدیث کے وجود وہ سامنے آیا۔ ملوان جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ سب کے سب ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس میں کسی لفظ کا فرق نہیں، کسی سوچے کا فرق نہیں، زبر زیر کا فرق نہیں، یہاں تک کہ اس کا جو خطوط، اس کے لکھنے کا جو طریقہ، جو پڑھنے کا طریقہ اور جو اور چیزیں ہیں وہ سب کے سب محفوظ انداز میں ہم تک پہنچے، اور قیامت تک مستقل طور پر یہ چیزیں اسی طریقے سے محفوظ انداز میں پہنچتی رہیں گی، جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ محدثین اور ائمہ کرام، علماء ربانیین کہ جنہوں نے اپنے عمریں کھپا دی ہیں، ان کی اس سائے کو قبول فرمائے اور ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ جو ان کی کاوش اور ان کی فکر کے نتیجے میں صحیح انداز میں دین متین کی شبیہ وہ ہم تک پہنچ رہی ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب جماعت کون سی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ اگر ہم کو کوئی عمل کتاب اللہ اور قرآن کریم پر تولنا ہے، حدیث پاک پر تولنا ہے کہ آج یہ عمل ہم نے صحیح کیا یا صحیح نہیں کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوط طریقے سے ان دو چیزوں کا پکڑا ہوگے قطعاً گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرے تمہارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طریقے سے یہ قربانیاں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کوئی اشکال ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سائنس کی ترقی نے بہت سی چیزوں کو ہمارے درمیان جو ہے
طریقے پر سامنے آنکھوں میں لا کر کے بالکل آشکارا کر دیا کہ جو پیغام نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا بالکل صحیح ہے اور سچا ہے۔ سائنسدانوں نے مادی طریقے پر اتنی کامیابی حاصل کر لی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کی فضا کے اندر آوازیں موجود ہیں۔ ہم نے اس پر کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن آخر فرق کیا ہے کہ ہم ان کو علیحدہ ابھی نہیں کر سکتے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آواز ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز ہے، یہ حضرت شیس علیہ السلام کی آواز ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ہے، اور یہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے جس کے لحاظ سے وہ ترقی کر کے آپ کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ان احادیث کو سنا دیں۔ بڑے بڑے موسم کہ جو ترکی کے اندر ہیں، مصر کے اندر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارہ نامہ اپنے خطوط لکھ کر کے بادشاہ کو بھیجے، جب ان خطوط کو دیکھا گیا اور ان احادیث کے اندر ان خطوط کو دیکھا گیا اور دونوں کو ملا گیا تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہوا۔ یہ ہے کاوش، یہ ہے محنت محدثی۔ اور حضرت امام المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل جعفی بخاری، جن کو امام المحدثین کہتے ہیں، یہ کتاب آپ کے سامنے جو موجود ہے بخاری شریف کے نام سے آپ اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن اس کا صحیح نام مکمل طریقے سے خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا رکھا تھا؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بار نام اس بخاری شریف جس نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ 8 فنون کے لحاظ سے اس کے اندر احادیث جمع کی گئی ہیں اور وہ سب کے سب صحیح ہیں، اس کے راویوں کے درمیان میں کوئی کذب نہیں، کوئی جھوٹ نہیں اور کوئی اس قسم کا نظام نہیں کہ جو عدالت سے اور اس قسم کے لحاظ سے ان کے اندر پیش ہے۔ وہ سب کے سب مرفوع طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور، آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کے اعمال، ان سب کا احاطہ کی گئی ہے۔ اگر یہ معلوم کیا جائے کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے تو بہت سے حضرات اس کا نام اصلی بتا نہیں سکتے، اور اصلی نام اس کا یہ پیارے عزیزوں، جب تک اس بخاری شریف کو نہیں پڑھتے، صحاح ستہ کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، موطا امام محمد، موطا امام مالک اور دوسری کتابیں، اس وقت تک وہ عالم فاضل نہیں ہوتا۔ یہاں تک پہنچنے میں تقریباً 9 سال لگتے۔ طالبان کے لحاظ سے اگرچہ اس کو مختصر کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی 4-5 سال لگ جاتے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ احادیث جو آپ کے سامنے آئی ہے اس کے 2 جز ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ شروع ہوتا ہے قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس سے پہلے وہ احادیث کی سند بیان کی جاتی ہے کہ جس میں اساتذہ کا مستقل طور پر ایک سلسلہ، اس کے نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، ان سے نقل کرنے والے حضرت ابو ذرہ، ان سے نقل کرنے والے عمار ابن قعقاع، اور اس طریقے سے امام المحدثین حضرت امام محمد ابن اسماعیل تک یہ حدیث پہنچی ہے، اور مسند طریقے پر مسلسل سند کے ساتھ جس کے اندر کوئی توڑ نہیں ہے، وہ ہم تک یہ حدیث پہنچی. جو بھی تعلیم حاصل کرنا سند کے لحاظ سے تعلیم حاصل کرنا، اور اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں کہ سونے کی لڑی درمیان میں سے کوئی لڑی جو ہے منقطع نہیں. اگر درمیان میں سے کوئی کڑی منقطع ہو جائے، کوئی کڑی ٹوٹ جائے تو ایسی خدمت سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کی حدیث معتبر نہیں. پیارے عزیزو، غور کرو کتنے اہتمام کے ساتھ ان احادیث کو اس طریقے سے ان محدثین نے ہم تک پہنچایا. کیا اس کے اندر کوئی اشکال ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہمارے سامنے آ سکتی ہے؟ پیارے عزیزو، یہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جن کا بچپنے میں آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، چلی گئی تھی. والدہ انتہائی متفکر تھی کہ ہمارے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے. ہزار جتن کیے، اطباء کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، لیکن بینائی واپس نہیں. ماں کی ممتا اور محبت کہ اگر ماں دل سے دعا کر دے تو وہ بچہ کامیاب. یہی کہا جاتا ہے کہ ماں کے دل کو نہ دکھانا. پتہ نہیں کس وقت ماں کے دل سے کیا بات نکل جائے کہ جب تو ہماری آخرت سمجھ جائے کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے. ان آنکھوں نے بس اوقات دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جن کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور جن کی آخرت بھی برباد ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی. ابھی وقت ہے، سوچ لیا جائے، والدین کی قدر کر لی جائے. ماں کے قدموں میں جنت ہے، ان کو دیکھ لیا جائے. لہذا اللہ کے حضور میں اٹھ کر کے دعا کرتی، گڑگڑاتی کہ میں تو اپنے بچے کو محدث بنانا چاہتی، حدیث کی خدمت کے اندر مقرر کرنا چاہتی، لیکن اس کی بینائی نہیں. اے اللہ، تو اس کی بینائی واپس کر دے. ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھ رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہی ہیں اور فرمانے کہ جا، تیرے بچے کی بینائی واپس آ گئی. ہر بات رات ہو گئی، بچے کو اٹھایا، جب وہ اٹھ کر بیٹھے تو آنکھوں کے اندر بینائی تھی. اللہ قادر مطلق ہے، قم باذن اللہ، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی. یہ کمال ہے. ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کی بینائی واپس کر. ایک مرتبہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور ہم پنکھا جھل رہے ہیں. اپنا جو خواب انہوں نے اپنے استاد کے سامنے بیان کیا. استاد نے اس خواب کی تعبیر دی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح انداز میں جمع کرو گے، موضوع اور گھڑی ہوئی حدیثوں کو بالکل علیحدہ کر دو گے. یہ ہے تعبیر اس خواب کی. اللہ نے اتنا بڑا کام امام المحدثین حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پیارے عزیزو، کلام تو بڑا لمبا ہے،
اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے ایک عنوان قائم کیا ہے اور اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، اس میں اعمال کو تولا جائے گا۔ اب وہ ایک ترازو ہوگا، جب مختلف ترازو ہوں گے، اس میں علم حضرات کے نزدیک بہت کلام ہے۔ اگر ایک بڑا ترازو مان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اس کو بھی جمع کے لحاظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور اگر اعمال کے لحاظ سے مختلف ترازو مان لیا جائے تو ہر ایک چیز کے تولنے کا ترازو مختلف ہوتا ہے۔ اگر روح کو تولا جائے تو اس کا ترازو، لوہے کو تولا جائے تو اس کا ترازو، سونے کو تولا جائے تو اس کا ترازو، چاندی کو تولا جائے تو اس کا ترازو، کوئی بڑا ترازو ہے کوئی چھوٹا ترازو ہے۔ اس طرح کا اعمال کا نظام ہے، مختلف انداز میں وہاں پر ترازو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اعمال کیے اور وہ اعمال سب کے سب ختم ہو گئے، ان کو تولا کیسے جائے؟ تو آج تک کے دور میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر چیز تولی جائے۔ اگر آپ کے جسم میں بخار ہے تو تھرمامیٹر لگا کر کے اس کو تول دیا، اس وقت بخار کی کتنی کیفیت ہے۔ آپ اگر ٹینشن کے اندر موجود ہیں، مشین لگا کر کے تول دیا، یہ کتنا ٹینشن آپ کو ہے اس وقت۔ آپ کے کمر میں، آپ کے گھٹنے میں، آپ کے بدن میں اگر درد ہے، مشین لگا کر کے تول دیا کر کے درد کی نوعیت کیا ہے۔ یہ تو ہے انسان کہ جس نے مستقل طور پر تمام چیزوں کو توڑ کر کے سامنے رکھ دیا، اور وہ اللہ رب العالمین، وہ قادر مطلق، وہ تولنے پر قادر نہ ہو، یہ تو ہماری کم فہمی ہے۔ وہ تمام چیزوں کو توڑ دیگا۔ اور حدیث بطاقہ مستقل طور پر آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک شخص کو بلایا، اپنا رحمت کی چادر اس کو ڈھانپ لے گا، اس کے سامنے گناہوں کا رجسٹر کھولا جائے گا، 99 دفتر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گے۔ وہ آدمی گھبرا جائے گا کہ اب تو ہماری کہیں نجات نہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ عدل انصاف کا معاملہ ہے، جس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور ایک پرزہ نکالا جائے گا کہ جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور خدا کی قسم وہ اخلاص والا ایک مرتبہ کا کلمہ پڑھا ہوا وہی بھاری ہو جائے گا، اور وہ 99 دفتر سب کے سب اڑنے لگے گا۔ اس طریقے سے قسط، انصاف، یہ آزاد میں سے عربی زبان کا معاملہ ہے کہ ایک ہی لفظ انصاف کے معنی میں بھی آزاد آ جاتا ہے، اور ایک ہی لفظ ظلم و ستم کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر فلاسی مجرد میں جائے تو انصاف کے معاملے میں، اور اگر باب افعال میں جائے تو ظلم کے معنی میں آ جاتا ہے۔ عربی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں۔ قرآن کریم کی زبان عربی، نبی پاک کی زبان عربی، اور جنت کی وہ زبان بھی عربی۔ حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی ہے، انتہائی مختصر سی ذکر کی، اور اس پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کو ختم کیا اور فرمایا کہ دو کلمے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب، زبان پر انتہائی ہلکے پھلکے، اور میزان عدل میں انتہائی بھاری۔ سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ پورا کے پورا عالم تو آپ کے سامنے انہی دونوں کلموں کے اندر منحصر ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان کلمات کی تشریح اس انداز میں کی جا سکتی ہے، لیکن وقت درکار کہ کس طریقے سے ذرا غور تو کریں کہ ہمارا تمام کام اس عالم دنیا کے اندر وہ سب کے سب ختم ہونے والا ہے، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کے یہ عزیز کلمے وہ باقی رہنے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور اسی کی برکت سے ہمیں پوری کامیابی عطا ہونے والی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کو بدل وحی سے شروع کیا، اس لیے کہ ایمانیات کا سب سے
اہم محور وہ وحی کی ابتدا ہے. درمیان میں اعمال کو پیش کیا, بہت سی چیزوں کو پیش کیا, آخر میں بہت سی فرقوں کا رد کیا, اور آخر میں یہ حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پیش کیا. اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو. اگر اخلاص پیدا کر لو گے تو تھوڑا آسان عمل وہ کامیاب ہے, اور اگر اخلاص پیدا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر کے حاضر ہوگے, اس کے اندر کامیابی نہیں. اس بات کو اس انداز میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لحاظ سے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا. اگر ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو حدیث پاک سے جوڑے رکھیں گے, قرآن کریم سے لگاؤ رکھیں گے, اس کی تلاوت میں اپنا وقت صرف کریں گے, اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر کے علماء ربانیین کے ذریعے سے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے, تو اس دنیا کے اندر بھی سرخروئی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی ہوگی. یہ مدرسہ جامع حفظہ بہت سی معلمات میں بخاری شریف کو منبان کہا, اور بہت سی طالبات اس کو پڑھ رہے. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے, وقت میں برکت عطا فرمائے, ان کے علم کے اندر برکت عطا فرمائے, اور ان سے جو مقصد حیات زندگی کا وہ ان کو بھی حاصل ہو, اور ان کے ذریعے سے یہ پورا کے پورا علم چلتا ہے کہ جو ہم سب کے لیے سب میں جاریہ کرنے کا. ابھی آپ کے سامنے بات کہی گئی تھی کہ مختصر سے وقت میں اس باغ و بہار کو یہاں کے منتظمان نے ترقیات کے لحاظ سے شروع کیا, کہ جو ہمارے محترم حافظ شفیق احمد صاحب اور محترم قاری رئیس احمد کی اہمیت محترمہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے. لیکن یہ کام دین کا کام وہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے. پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ کر گئے تو ظاہر بات ہے پھر کون ہے کہ پردہ نہ کرے, جو بھی اس دنیا میں آئے گا وہ جا کر کے رہے گا, لیکن دین غیب وہ برقرار رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا نظام جو فوری طور پر بنا دیا ہے, اس لیے جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے برابر اسی طریقے سے نظام قائم و دائم رہے گا, ترقیات کرتا رہے گا. مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا پورا نظام ہوگا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو قبر کو چین نصیب فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مدرسے کے اندر دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.